پلس کی کارروائی تھی. فارم 47 پلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئیں اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کارروائیاں کی. اور اس کی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک فلوٹنگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، میں اپنی ہر ایک چیز کو کی دلیل بھی سامنے پیش کروں گا. اور آج میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے صبح کو دیکھا کہ جس طریقے سے فیڈرل منسٹرز صاحبان نے جو پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، امیر مقام صاحب نے، اور وہ مطلب ایک ہوتی ہے پشیمانی، ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو تھوڑا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی غلط طریقے سے آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا ایک گلٹ ہوتا ہے. وہ پشیمانی گلٹ نہیں تھا، وہ تکبر اور غرور تھا جو کہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے. کہ آپ ایک کہتے ہیں جی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، آپ ایک غلط کام کرو، آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو. کس طریقے سے انتخابات ہوئے مطلب بچے کو پتا ہے. اور ساری ہمیں کل اسلام آباد کی میڈیا بھی وہ نظر آئی، میڈیا کے لوگ بھی نظر آئے، اور سب لوگوں نے سب وہ وٹنس تھے کہ جو جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں. اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی عکاسی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں، بتائیں. ہمارا جو ہے وہ لب و لہجہ وہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا، گالم گلوچ والا نہیں ہوگا. جو پی ایم ایل این کے لیڈران، ان کے پنجاب چیپٹر یا باقی جو جس طریقے سے لینگویجز نقلیں اتارنا یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریڈیکیول کر، گالم گلوچ والا نہیں ہوگا. جو پی ایم ایل این کے لیڈران، ان کے پنجاب چیپٹر یا باقی جو جس طریقے سے لینگویجز نقلیں اتارنا یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریڈیکیول کر کے ابھی تک اسی فریم میں بیٹھے ہیں کہ جی لوگوں کو ریڈیکیول کرو، لوگوں کے لیے بدتمیز کرو، لوگوں کی چڑیں بناؤ. لیکن ہم کوشش کریں گے اپنی دلیل کے ذریعے اپنی بات کو یہاں بھی پہنچائیں گے، اور جو بھی متعلقہ فورمز ہیں قانونی وہ رستے ہم اختیار کریں گے. ایک الیکشن ہوئی تھی 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں، وہاں پہ LA1، پہلے میں اس کی بتا دوں گا پہلے 27 کو کیا ہوا، پھر جو ہے ابھی جو ہے کل کیا تاریخ رقم کی گئی. LA1 ددیال میں پی پی کینڈیڈیٹ چودھری افسر شاہد تھے. وہاں پہ پی ایم ایل کینڈیڈیٹ چودھری اظہر صاحب کی طرف سے اسٹیمپنگ کی گئی، جس کی بیشتر شکایتیں الیکشن کمیشن کو رائٹنگ میں دی گئی ہیں، لکھت میں دی گئی ہیں. یہ نہیں کہ صرف وربل، اور یہ نہیں کہ جی انتخابات ختم ہونے کے بعد دی گئی، انتخابات کے پروسیس کے دوران دی گئی. اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں نکلا نتیجہ. ایریا سے چاٹرو، رتا، امپ، یہ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیپنگ کرتے رہے اور ہم لوگ کمپلینٹس کرتے رہے. پھر LA5 برنالہ ڈسٹرکٹ بمبیر پی پی کینڈیڈیٹ چودھری پرویز اشرف صاحب تھے، اس کے مقابلے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کرنل وقار نور تھے، وہ وہاں پہ اسٹیمپنگ کرتے رہے. ایریا تھے بنگالی، ہزاری اینڈ ٹاؤن کمیٹی برنالہ، وہاں پہ بھی ہم نے کمپلینٹس کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے، وہاں پہ بھی کوئی جو ہے خالصاً کوئی ہمیں نہیں ملتا رہا. اس طرح چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں، چودھری صاحب سے میں گزارش کروں گا پہلے وہ بتا دیں کہ جو ان کے حلقے میں ہوا میرپور میں، اور پھر میں آپ کو باقی چیزوں میں رہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ دو حلقوں سے لڑ رہا تھا، LA10 اور LA12 سے، تو LA12 کی یہ سچویشن تھی کہ صبح سویرے جو ہے ہمیں شکایات ملنے شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو ہے وہ بند کر کے کمروں میں بند کر دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی ہے. اب میں نے پرسنلی I called the Chief Election Commissioner, I called the RO, the returning officer, I called the district returning officer, I called the SSP and DC. سب کو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی، کوئی سیکورٹی نہیں کی.
اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ رات 3 بجے صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا. پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بند نہیں کیے, اور بالکل یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشن ہے, یہ میرے پاس اس کی لسٹ ہے. 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ 85 سے لے کر 99% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی 19,000 ووٹ ڈالا گیا. اور یہ صبح جا کے سارے آزاد کشمیر کے رزلٹ جو ہے وہ غالباً رات کو جو ہے وہ 12-1 بجے تک آ گئے تھے. یہ واحد حلقہ تھا جس کے رزلٹ صبح جو ہے وہ 6:30-7 بجے اناؤنس ہوئی, اس لیے کہ وہ رات کو اسٹیمپنگ کرتے رہے اور صبح جا کے اپنی پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے پہنچے. تو یہ سارا اسی طرح یہ جو 9 ہے نکیال کا, وہاں بھی یہ صورتحال ہے, وہاں بھی جو ہے وہ 99% تک پولنگ ہوئی ہے. یہ کوئی جو 11 ہے اس میں بھی دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں اتنی ریشو ہو پولنگ کی. کوٹلی میں ہی سٹی کا حلقہ جہاں سے میں لڑا ہوں الیکشن دوسرا, وہاں جو ہے وہ جو ریشو تھی پولنگ کی وہ 28% تھی. ایک تو لوگ نکلے نہیں باہر, اور یہی میرے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ 40% سے 45 سے اوپر کہیں جو ہے وہ ریشو نہیں ہے پولنگ. شاید 4-5 ایسے ہیں جب ہمارے لوگوں کو پتہ لگا ہوگا تو سر, لیکن 40 پولنگ اسٹیشن یہ ساری پوری لسٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ 18,000 ووٹ جو ہے ڈالا گیا, اور پھر 18,000 ووٹ ڈال کے تو جا کے 5,000 کی لیڈ بنائی گئی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یعنی پری پول ریگنگ جو ہے Day 1 سے جب انہوں نے الیکشن فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا جی کہ ہم چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور فیزز میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے وہ تاکہ ہم ہر ڈویژن میں جو ہے سیکورٹی فوڈ پروف بنائیں. سیکورٹی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں 10-10, 15-15 لوگ تھے, ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے 1-2 سپاہی تھے لوکل, اور وہ خود پنجاب پولیس کے لوگ تھے, اور وہ خود جا کے ان کے ساتھ اسٹیمپنگ کرتے رہے. یہ ہم نے خود دیکھا. تو اسٹیمپنگ کرنے کے تو بے شمار ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو مارا انہوں نے, مار کے جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر دیا. تو یہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلینڈڈلی جو ہے نیکڈلی انہوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہے, اور اس طرح جا کے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ نتائج جو ہے اپنی مرضی کے حاصل کیے. جی, اسی میں ہی LA9 نکیال میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے ورکر مختار یونس کو شہید کیا گیا. جب اس کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں PMLN کے فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کلیم کیا کہ یہ تو PMLN کا ورکر ہے. آپ ان کی مطلب ایک بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو آپ گولیاں مار کے شہید کرتے ہو, اور اوپر سے آپ مطلب جو پوائنٹ اسکورنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جی ہم اب یہ کیونکہ ہم سے چلے غلطی ہوئی یا ہم نے ایک بروٹلی ایک مرڈر کیا, تو پھر کہہ رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی نہیں تھا. حالانکہ راجہ پرویز شرف صاحب وہ خود پرسنلی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے بھی صحیح, ان کے گھر پہ بھی گئے, لیکن PMLN کے اتنی بے حسی, اتنی مطلب کہتے ہیں کہ وہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ٹف, لیکن اس سے زیادہ کوئی اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے جو ہے آپ ورکر کو شہید کرو, اوپر سے بولو نہیں وہ ہمارا ورکر تھا جی. لیکن پھر بعد میں وہ بات ان کی کلیئر ہوئی. لیکن یہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے. اسی طریقے سے LA11 سینشا میں PP کینڈیڈیٹ چودھری اخلاق تھے, وہاں پہ بھی جو ایریاز تھے انوہی, سروٹا ٹاؤن کمیٹی سینشا, وہاں پہ بھی PMLN کے لوگ جو ہے وہ اسٹمپنگ کرتے رہے, اور یہ سب نے چیزیں دیکھی, اور ساری چیزوں کے اسٹرانگ شواہد بھی ہم الیکشن کمیشن کو دیتے رہے. پھر LA12 چاروہی PP کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب والا, انہوں نے خود آپ کو بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں 27 کو. اب آ جائیں کل جو ہوا ہے, کل جو ایک مذاق ہوا, اور کل جس طریقے سے اگین وہ فارم 47+ کی جو میں بات بول رہا ہوں کہ کل اور زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایگریشن کی. کل جو ہے کچھ مظفر آباد میں پولنگ کی کچھ جو ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس پر مشترکہ کارروائیوں سے کامیاب ہے, اور یہ صرف وربل بات نہیں, ان سب ساری چیزوں کے ہم شواہد بھی آپ کو دیں گے.
LA-27 कोटला में पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट थे जावेद अयूब साहब, इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन की जी वहाँ की पोलिंग, और बहाना क्या बनाया कि जी बारिशों की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से जो है LA-27 कोटला में इलेक्शन नहीं कराए जा सके। अच्छा, अब अभी सब गूगल चेक करें कल का, कि कल कितनी बारिश वहाँ पड़ी है, कौन सी लैंड स्लाइडिंग वहाँ हुई है। कल धूप थी, धूप में इलेक्शन कमीशन को बारिश नजर आ रही थी, कोई बारिश नहीं पड़ी, और उस पे इलेक्शन कमीशन ने एक ढटाई के साथ गलत बयानी की। आप अपना बताएं कि आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं थी, आप इलेक्शन नहीं करा सके, आप पोलिंग का सामान नहीं भेज सके, और उसको अगर इलेक्शन कमिश्नर टीवी पे आके गलत बयानी करे, एक ब्लंटली पूरी कौम को गुमराह करे, तो आईने कानून पाकिस्तान क्या करता है उसकी वो उस पे कि जी एक शख्स जो कि एक सरकार की तनख्वाहदार एक मुलाजिम आदमी है, वो अगर बैठकर ढटाई के साथ झूठ बोल रहा है और वो पूरी कौम को गुमराह कर रहा है, अगर आप नहीं कर सकते, आप बताएं कि जी हमारे साथ कोई एक्सक्यूज हम नहीं कर सके, कि वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ पे पोलिंग का सामान नहीं भेज सके। आप बोलें जी कि वेदर खराब था, और ये मतलब लेम एक्सक्यूज आपने दिए बैठ के। फिर एक और LA-28 जहाँ पे पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट बादल अली नकवी थे, वहाँ पे 10 में से 7 UCs का सामान इन्होंने भेजा, 3 UCs का सामान ये नहीं भेज सके। वहाँ पे भी इंतखाबात कल है, और अभी तक जो 7 UCs उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लीड भी हासिल है, लेकिन वो फिर भी एक साइकोलॉजिकल गेम जैसे होती है कि किस तरीके से पहले जो कि फेवरेट सीटें हैं उनको थोड़ा स्लो किया जाए, और जहाँ पे इजीली वो मैनेज कर सकते थे पहले उनको किया जाए। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि उस रिगिंग का एक हिस्सा थी। कल के इलेक्शन में जो LA-31 में जो प्रेसिडेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर हमला किया गया। सदर साहब हैं, सदर साहब, उन पे PMLN के गुल्लू भट्टो ने हमला किया। वो अपना वोट देने जा रहे थे और प्री प्लान्ड हमला था ये, और उसके बाद हमारे सामने वहाँ पे IG पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट्स भी गई, लेकिन एक शख्स भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि आप उस इलाके के प्रेसिडेंट को, वो सदर हैं इस वक्त चौधरी लतीफ़ साहब, उन पे आप जो है वो अटैक करते हो और आप गिरफ्तारी नहीं करते हो। और उसी हलके में जिस तरीके से फिर हमारे पीपुल्स पार्टी के MNA, जब उनको कंप्लेंट आई कि जी पोलिंग स्टेशन पे स्टैंपिंग हो रही है और वहाँ पे पंजाब पुलिस और बाकी लोग जो है वो ठप्पे मार रहे हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन पे स्ट्रेट फायर होते हैं, और स्ट्रेट फायर के नतीजे में 3 लोग ज़ख्मी हैं। उस MNA साहब को अल्लाह ताला ने बचाया, उनके थंब में गोली लगी है, और उसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। उसके अलावा और भी लोग वहाँ पे जो है वो ज़ख्मी हैं। इमीडिएटली MNA साहब वहाँ पे CMH हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना फर्स्ट एड कराते हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। और उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उसका भी तमस्कर उड़ाया कि पहले बोला जी वहाँ गोली लगी, पहले बोला फिर वहाँ गोली लगी। वो CMH हॉस्पिटल में गए पहले अपनी फर्स्ट एड के लिए, और फिर वहाँ से वो इमीडिएटली इस्लामाबाद की तरफ आए। आपको मतलब जहाँ पे एक सिटिंग MNA है, आपको एक हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन आप हमदर्दी की जगह आप तमस्कर उड़ा रहे हैं। ये आप वही हरकतें कर रहे हैं जो किसी दौर में PTI किया करती थी, और मैं समझता हूँ कि अभी आप PTI प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये PMLN की क़यादत, कि वही हरकतें कर रही है। और उसी तरीके से तमस्कर उड़ाना, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अल्फाज का चुनाव आप उनका देख लें, उनकी वर्डिंग देख लें, उनके स्टाइल देख लें,
وہ تکبر اور غرور دیکھ لیں. یہ وہی تکبر غرور ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا تھا, اور وہی تکبر اور غرور جو ہے 2024 میں ہم پی ایم ایل 2026 میں ہم 24 میں پہلے ان کو اسی طرح اقتدار ملا, اور 26 میں آ کے پھر ہم کی دوسری پارٹی کا دیکھ رہے ہیں. تو اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا وہ بتائیں وہ ایم این اے وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ. ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے ایم این ایز گئے تھے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ کہیں پہ اسٹمپنگ نہ ہو. لیکن آپ بتائیں رانا صاحب, آپ اور آپ کے فیڈرل منسٹر 15 دن سے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنی ایک دن پہلے تو آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے, آپ اپنی وہاں پہ ایکٹیویٹیز بتا سکتے ہیں, یا ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ٹی وی چینلز پہ بتائیں آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ لوگوں نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی تھی.